آج اس پر بات کرتے ہیں کہ قرآن کو صرف پڑھنا ہی نہیں بلکہ اسے گہرائی سے کیسے سمجھا جائے۔ تو سوال یہ ہے کہ صرف تلاوت سے آگے بڑھ کر قرآن کے پیغام کو اصل میں کیسے سمجھا جائے؟ اس کے لیے سمجھیں کہ 3 مین پلرز ہیں ایک فریم ورک۔ یہ 3 ستون ہیں: مطالعہ، پھر اس پر غور و فکر اور کمیونٹی کے ساتھ مل کر سیکھنا۔ پہلا ستون مطالعہ، یعنی زبان سیکھنا اور تفسیر کا علم حاصل کرنا۔ دوسرا ہے تدبر، یعنی آیتوں پر سوچنا اور دیکھنا کہ وہ ہماری زندگی سے کیسے جڑتی ہیں۔ اور آخر میں کمیونٹی، جہاں سب مل کر سیکھتے ہیں اور ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔ اچھا، اب صحیح معنی سمجھنے کے لیے آیت کے نازل ہونے کا پس منظر جاننا بہت ضروری ہے۔ اس علم کو اسباب النزول کہتے ہیں، یعنی یہ جاننا کہ کوئی آیت کیوں نازل ہوئی۔ اب دیکھیں، یہ بہت دلچسپ ہے کہ کانٹیکسٹ سے اس آیت کے معنی کیسے واضح ہوتے ہیں۔ یہ آیت تب نازل ہوئی جب اندھیرے کی وجہ سے نماز کی سمت غلط ہو گئی۔ چلیں اب تفسیر یعنی انٹرپریٹیشن کے علم کی طرف بڑھتے ہیں۔ اسی کو تفسیر کہتے ہیں، یعنی قرآن کے معانی اور اس کی حکمت کو سمجھنے کا علم۔ اور تفسیر کے لیے کئی ذرائع استعمال ہوتے ہیں، جیسے قرآن، حدیث اور عربی زبان۔ لیکن ایک بات یاد رکھنے کی ہے، بغیر علم کے تفسیر کرنے پر سخت تنبیہ کی گئی ہے۔ جیسے کہ اس حدیث میں کہا گیا ہے کہ صرف اپنی رائے کی بنیاد پر قرآن کی تشریح نہ کریں۔ تو اس کام کے لیے کتنی مہارت چاہیے؟ یہ نمبر 15 کس چیز کو ظاہر کرتا ہے؟ علماء کے مطابق تفسیر میں مہارت کے لیے تقریباً 15 مختلف علوم کا جاننا ضروری ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کتنا سنجیدہ کام ہے اور ماہر اساتذہ کی کتنی ضرورت ہے۔ تو بھلے ہی یہ ایک بہت بڑا علم ہے، لیکن اس کو سمجھنے کا سفر ہر کوئی شروع کر سکتا ہے۔ کیونکہ کہتے ہیں نا، 1000 میل کا سفر بھی ایک قدم سے ہی شروع ہوتا ہے۔ اور قرآن سے جڑنے کا یہ سفر روزانہ صرف ایک آیت سے بھی شروع کیا جا سکتا ہے۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ وہ کون سی ایک آیت ہے جو آج اس سفر کا آغاز بن سکتی ہے؟